اچھا جاوید صاحب، یہ جو ٹرسٹ کا فقدان ہے جو ایران کو امریکہ کی طرف سے ہے، ایران نے بارہا کہا ہے کہ جب بھی ڈیل کی بات ہو رہی ہوتی ہے، معاملات حل ہونے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، یا تو اسرائیل کی جانب سے حملہ کر دیا جاتا ہے یا امریکہ کی جانب سے حملہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ڈنٹ پڑ رہا ہے ٹرسٹ کو لے کر، یہ کیا واضح وجہ ہے کہ معاملہ ابھی تک حل نہیں ہو پا رہا دونوں فریقین کے درمیان؟ جی دیکھیے، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کہیں نہ کہیں سے جو اوبیسلی جو حملے ہوئے ہیں تو ٹرسٹ کا فقدان تو ہے۔ جو کاوشیں ہو رہی ہیں امن مذاکرات کے ذریعے، اسلام آباد ٹاکس جب ہوئے اس سے لے کر آج تک، بلکہ 2 دن پہلے تک آپ جانتے ہیں فیلڈ مارشل صاحب جو وہ براہ راست اس سارے پروسیس کو خود مینج کر رہے ہیں، ان کی ٹیم مینج کر رہی ہے، فارن آفس مینج کر رہا ہے۔ تو کوششیں تو یہی ہیں کہ جو ٹرسٹ کا فقدان ہے اس کو کسی حد تک اوور کم کیا جائے، لیکن آف کورس وہ ٹرسٹ کا فقدان دونوں طرف ہے۔ میں نے آپ کو اپنے پہلے جواب میں بھی اشارہ کیا کہ کچھ حملے یقیناً ایران پہ ہوئے، لیکن کچھ حملے ایسے ہیں جو سعودی عربیہ پہ بھی ہوئے، یو اے ای پہ بھی ہوئے ان تمام مذاکرات کے دوران۔ تو ٹرسٹ کا فقدان جو وہ دونوں طرف ہے، دونوں جو فریقین ہیں یا تینوں فریقین ہیں، اسرائیل کو بھی اگر آپ شامل کر لیں تو آف کورس یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ لیکن ہمیں ایک چیز بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ دیکھیے ان کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ ہو سکتا ہے کہ اس مسئلے کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہوں، کچھ ایسے سپوائلرز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو فوکس ہے وہ اس مسئلے کے سلوشن کی طرف ہونا چاہیے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو حملے ہیں وہ بالکل ان کو کنڈیم کیا جانا چاہیے، لیکن جو مین ایشوز ہیں ان کو جب تک آپ ایڈریس نہیں کریں گے، جیسے آبنائے ہرمز ہے، اس کا اوپن کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ چائنا سے مذاکرات جو ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کے، اس کے بعد بھی یہی میسج آیا۔ ایون ہمارے پرائم منسٹر بھی جو کہ جب چائنا گئے تو چائنا کا بھی موقف بالکل کلیئر ہے کہ یہ جو آبنائے ہرمز ہے اس کو اوپن ہونا ہے۔ اس کے حوالے سے جو دوسری چیز ہے وہ ہے نیوکلیئر کے حوالے سے جو سوالات کیے جاتے ہیں، آف کورس کہ وہاں پہ جو یورینیم کا افزائش کو کس حد تک کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو پراکسیز ہیں، ایسی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جن کو سپورٹ کی جاتی ہے خطے میں، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہ ایسے اہم ایشوز ہیں جن پر بات ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کافی حد تک پروگریس بھی ہوئی ہے۔ اور ابھی ہم نے جو لاسٹ ہماری ان حملوں سے پہلے جو بات تھی وہ یہی تھی کہ تمام معاملات آلموسٹ سیٹ ہو چکے ہیں۔ آبنائے ہرمز کھلے گی، اور آبنائے ہرمز کھلنے کے بعد 30 دن کا یا 60 دن کا ایک گیپ ہوگا جس میں باقی تمام معاملات کو بھی طے کر لیا جائے گا۔ تو ہم ابھی تک، میں سمجھتا ہوں ہمیں فوکس اپنا اس سے نہیں ہٹانا چاہیے، لیکن آف کورس یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو ٹرسٹ کا فقدان ہے اس کے حوالے سے جو کوششیں ہیں وہ جاری رہیں گی۔ جو اس قسم کے حملے ہیں ان کو کنڈیم کیا جانا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے پروسیس ڈیریل ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جاوید صاحب، کل صدر ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ابراہم اکارڈ میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے، جس میں انہوں نے پاکستان کا نام لیا، سعودی عرب کا نام لیا، قطر کا نام لیا۔ اور اب اس اچانک ڈیل کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، جب امریکی صدر کی جانب سے بارہا یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ڈیل کا حصہ ہونا چاہیے ان تمام ممالک کو؟ جی یہ بالکل وہی بات ہے جو میں پہلے کہہ رہا تھا آپ سے کہ یہاں پہ بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ آف کورس جب ہم بات کرتے ہیں خطے میں امن کی، دیر پا امن کی، تو کچھ کنسرنز ایسی ہیں جو ایران کو ہیں، کچھ کنسرنز ایسی ہیں جو خلیجی ممالک کو ہیں، کچھ کنسرنز ایسی ہیں جو کسی حد تک اسرائیل کو بھی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم اکارڈ جو ہے اس سے پہلے یہاں پہ ایک اوسلو اکارڈ بھی ہوا تھا 90s میں، یاسر عرفات اس وقت تھے، اور اس وقت یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ یہاں پہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہوگا، یعنی فلسطینیوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست ہوگی، اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا۔ یعنی اس حوالے سے پہلے تو موقف یہ تھا کہ اسرائیل کی ایگزسٹنس سے ہی لوگ سمجھتے تھے کہ وہ غلط ہے۔ ابھی بھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو یہاں نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی جاتی ہے اوسلو اکارڈ کی روشنی میں، اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ 2 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہوں گی، اور جو پیلسٹینین اسٹیٹ ہے وہ جیروسلم جو ہے، جسے ہم اوبیسلی وہاں پہ ان کا وہ فرسٹ وہ کیپٹل وہیں پہ ہوگا اس کا، پیلسٹینین اسٹیٹ کا، اور اس کے ساتھ اگر اسرائیل کی اسٹیٹ ہوتی ہے تو وہ بھی، اس کو ہم 2 اسٹیٹ سولوشن کہتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کافی عرصہ گزر جانے کے بعد یہ مسئلہ کیونکہ عمل درآمد نہیں ہو سکا، تو کچھ لوگوں نے خطے میں جو موجود ہیں انہوں نے یہ ایک نئی جو ہے سوچ اس نے جنم لیا، ابراہیم اکارڈز۔ اب ابراہیم اکارڈز آپ کو میں بتاتا چلوں، حضرت ابراہیم جو ہم سب کے آج ہم حج کے دن پہ بات کر رہے ہیں، تو انہی کے مناسک ہوتے ہیں حضرت ابراہیم کی یاد میں، جو اللہ تعالیٰ نے ساری یہ ہماری مناسک کی ہیں۔ تو یہ کچھ لوگوں نے یہ سوچ اٹھائی کہ جو ایک ایسے نبی ہیں جو تینوں مذاہب کے فالو کرنے والے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم کے فالو کرنے والے مسلمان بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، اور کرسچنز بھی ہیں۔ تو یہ تینوں نے ایک طرح سے حضرت ابراہیم کو ایک کامن فیکٹر سمجھ کر انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم ایسا کچھ حل اس کا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ یہ مسئلہ امن کی طرف جا سکے۔ آف کورس اس میں تحفظات بھی ہیں، بہت سے لوگ اس سے ایگری نہیں کرتے، لیکن میں آپ کو ایک کانسیپٹ بتا رہا ہوں
کہ کانسیپٹ یہی تھا کہ اس خطے میں امن قائم کیا جائے. اس کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے. ایک طریقہ اوسلو ایکارڈ میں لکھا تھا, ایک طریقہ جو ہے وہ ابراہیم ایکارڈ میں لکھا ہے. اس کے اوپر آپ منفی تاثر بھی دے سکتے ہیں, مثبت تاثر بھی دے سکتے ہیں. یہ اگر آپ اس پہ بات کرنا چاہیں گے تو ہمیں اس پہ بڑی تفصیل میں بات کرنی پڑے گی. مجھے نہیں پتا آپ کے پاس کتنا وقت اس وقت ہے, ورنہ یہ ابراہیم ایکارڈ کا جو سبجیکٹ ہے یہ کافی اس کے اوپر کافی تفصیل سے بات کی جائے, ورنہ اس پہ جسٹس نہیں ہو سکتا. جی اچھا جاوید صاحب, یہاں پر ایک اور چیز ہم ایڈ کرتے چلیں, اگر کہ جس طرح سے صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ میری بات سنے گا, نیتن یاہو میری بات سنے گا, میں جو کہوں گا وہی کرے گا. آپ کے خیال میں آگے آنے والے دنوں میں جب سیز فائر ہو جاتا ہے, جنگ بند ہو جاتی ہے, تو کیا واقعتاً جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے کوئی نیا حملہ نہیں کیا جائے گا, اور جو امریکہ کہے گا اسرائیل وہ کرے گا؟ دیکھیے یہ تو پریڈکٹ کرنا تو ممکن نہیں ہے. نیتن یاہو کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو ان کی جو ایکشنز ہیں وہ تو کافی ان پہ سوالیہ نشان اٹھائے جا سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے جس انداز میں غزہ میں اور مختلف علاقوں میں ایک بربریت کی داستان رقم کی ہے, وہ تو ٹرسٹ ان کے اوپر کرنا یا ان کی بات کے اوپر یقین کرنا, بہت سارے لوگوں کو اسے تحفظات ہوں گے. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی بات مانیں گے تو ہو سکتا ہے انہوں نے ان کو ایشورنس دی ہو, میں تو اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن یہی ممکن ہے کہ آپ جو ایک پیس ڈیل کرتے ہیں اس کے اندر موجود جو بھی مندرجات ہوں گے, جو بھی اس کے پوائنٹس ہوں گے, اس کے اوپر اگر تمام فریقین اگری ہو جاتے ہیں اور نیتن یاہو بھی اس کو اگری کر لیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں مزید حملے نہیں کروں گا, تو ہمیں پھر اس ایگریمنٹ کی طرف بڑھنے کے لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے اگر ہمیں لگتا ہے کہ خطے میں امن ہو سکتا ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک ذمہ دار شخص ہیں. آف کورس ملک دنیا کی ایک سب سے بڑی ملک, سب سے مضبوط ملک امریکہ, ایک سپر پاور کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے یہ کجا کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہوں یا کوئی بھی ہوں, جو بھی پریزیڈنٹ آف دی یو ایس ہوگا اس کے آفس کی ایک ڈیکورم تو ہے نا. اگر وہ آپ کو یہ ایشور کرتے ہیں کہ ہم یہ پیس ایگریمنٹ کرتے ہیں اور اس میں تمام معاملات جو ہیں وہ طے پا جائیں گے, تو مجھے اس چیز کا ایز اے ڈپلومیٹ میں یہی سمجھتا ہوں کہ ایک پریزیڈنٹ آفس اگر یہ کہتا ہے تو اس کی بات کے اوپر ہمیں یقین کرنا چاہیے. لیکن کیا وہ ان کو منوا سکیں گے یا نہیں منوا سکیں گے, یہ تو اوبیسلی اس وقت پتہ چلے گا جب اس ایگریمنٹ کی جو خط و خال ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گی اور اس میں جو ایشورنس دی جا رہی ہیں ان کے اوپر تمام فریقین ایگری کریں گے. تو ہمیں آف کورس کہیں نہ کہیں تو آگے بڑھنا ہے. ہم ہمیشہ پاسٹ میں تو نہیں رہ سکتے کہ ہم ماضی کی جو تلخ تجربے ہیں وہ یقیناً بہت تلخ ہیں. آپ نے پہلے ذکر بھی کیا کہ اعتماد کا فقدان بھی ہے, تو لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم اس ماضی میں ہاسٹیج رہیں یا ہم آگے کی طرف بڑھیں. اگر آگے کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور کچھ ہمیں گارنٹیز مل سکتی ہیں, ایشورنسز مل سکتی ہیں پریزیڈنٹ آف دی یو ایس کی طرف سے, چائنا کی طرف سے, کچھ اور اہم لوگوں کی طرف سے, اور آبجیکٹو یہی ہے کہ خطے میں امن قائم ہو جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر یقین کرنا دانش مندانہ ہوگا, کیونکہ آف کورس الٹیمیٹ گول تو سب کا یہی ہے کہ خطے میں امن ہو. اچھا جاوید صاحب, اب ذرا آج ہونے والے پاک چین مشترکہ اعلامیے کے حوالے سے بات کر لیں.